ایسے گناہگار ہیں حرم اللہ ریح الجنت علی ثلاثہ. عاقل والدین ہر ایک کو یاد. نمبر 1 جو اپنے والدین کا حق ہے. اعمل ما شئت. امام کہتے ہیں نا, یہ چوتھے امامی کی حدیث ہے, ساری حدیث ہے. بہت متقی پرہیزگار نوجوان کو دیکھا کہ کر جو عبادت دل چاہے, جنت تو تجھے ملنے سے رہی. اور وجہ یہی بتائی. لیکن میں واقعات کو خود اس لیے مختصر کر رہا ہوں کہ مشہور واقعات. مگر روایت میں دوسری کیا چیز, اور اس کے حوالے سے آج ذرا عجیب انداز کا ایک بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسری چیز کیا, دوسرا کون ہے جس پر جنت کی خوشبو حرام ہے, چاہے وہ کتنا ہی بڑا متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو, کا قاطع رحم جو اپنے رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. جب کبھی رشتہ دار کی بات آتی ہے, قاطع رحم رشتہ دار کا حق ادا نہ کرنے والا, آپ کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ وہ بھی صحیح ہیں, بھائی بہنیں, بھتیجے بھتیجیاں, دادا, اگرچہ دادا دادی نانا نانی تو والدین میں آتے ہیں, خالہ چچا پھوپھی, یہی سب تو آتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ 2 لفظ ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتے ہیں, عاق والدین یا اطاعت والدین, قاطع رحم یا صلہ رحم. اس میں آپ نے ڈال دیا سارے رشتہ دار صلہ رحم, والدین کو آپ نے ڈال دیا عاق والدین کی کیٹیگری میں, اور انسان کا وہ قریب ترین رشتہ دار جو ان سب سے بڑھ جاتا, اولاد, وہ کہاں جاتی, وہ کس خانے میں آ رہی, وہ کس کیٹیگری میں جا رہی؟ قاطع رحم کی بات ہوگی, چچا یاد آ جائیں گے, ان کا حق ادا نہیں کیا. صلہ رحمی کی بات ہوگی, خالہ یاد آ جائیں گی, بیچاری بیوہ ہو گئی, بہت قسمہ پرسی کے عالم میں ہیں, ان کی مدد کرنا. والدین کی بات ہوگی, باپ ماں چلیں, بزرگ بھی یاد آ جاتے ہیں. لیکن جگر کا ٹکڑا تو اولاد بنتی ہے نا, اولاد کی خاطر آدمی ہر قربانی دیتا ہے نا, اولاد کے لیے آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا. وہ ان 2 میں سے کس خانے میں فٹ اتر رہے ہیں؟ یا کوئی تیسرا لفظ ہے؟ تیسرا نہیں, یہی 2. صلہ رحم میں اولاد بہت اہم بن کے آتی ہے. اور پھر چوتھے امام کی ایک حدیث کی طرف اشارہ. اگر آپ حضرات میرے اشاروں سے مطمئن نہ ہوں, کیا مطلب کوئی میں برے اشارے کر رہا ہوں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا, یہ بچے کہتے ہیں مولانا یہ آپ اشارہ بڑوں کے لیے کر رہے ہوں گے, ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب یہ واقعہ آپ نے پڑھا تھا, ہمیں تو پورا واقعہ نہ صحیح اس کا خلاصہ سنائیے. تو اگر یہ جو اشارے اس سے مطمئن نہ ہو تو آپ انتظامیہ سے کہہ دیجئے گا, میرے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. ذرا سا میں کم میٹر کے ساتھ مجلس پڑھوں گا, واقعہ ہے کہ نہیں. چوتھے امام نے کس بیٹے سے کہا, یعنی بیٹے سے مطلب اولاد, عام اولاد, کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر کوئی ماں خوش ہوگی تو تیری ماں خوش ہوگی تجھ سے. کس سے کہا؟ بہت مشہور روایت وسائل الشیعہ کی. بار بار ایک جملہ مجھے خود برا لگتا جی, یہ واقعہ میں 15-20 دفعہ پڑھ چکا ہوں اسی ممبر سے, کس چیز کے بارے میں کہوں. لیکن وجہ یہ پتہ نہیں میں کب سے شارجہ کے مومنین کی خدمت اس ممبر سے کر رہا ہوں, اس لیے ہر چیز لیکن کئی بار آئی ہے. لیکن یہ روایت امام کا جملہ تھا, قیامت کے دن کوئی ماں اپنے بیٹے سے اتنا خوش نہیں ہوگی جتنا تیری ماں تجھ سے خوش ہوگی. بیٹے نے ماں کی کیا خدمت کر دی, اپنے آپ کو قربان کر دیا, اپنی اولاد ذبح کر دی, ماں کی خوشنودی کے لیے اس نے کیا کیا. وہ موسیٰ کے پڑوسی قصائی کا واقعہ کندھے پہ اٹھا کے حج کرا دیا, جو پیغمبر نے کہا اس سے کچھ حق ادا ہوتا, کیا خدمت کر دی, یاد کیجئے. اور اگر آپ, میں نے کہا نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو انتظامیہ کو ضرور بتائیے. واقعات تو میں پڑھ سکتا ہوں, میں تو آپ کے لیے واقعات کا خلاصہ کر رہا ہوں. امام نے اس بیٹے سے کہا جس نے اپنی ماں کو رسی سے جگڑ کر کمرے میں بند کر کے کمرے کو لاک کیا تھا. صرف کھانے کے وقت کھولتا ہے, نماز کے وقت کھولتا ہے, یا تھوڑی دیر نیند,
رسی سے باندھ کر کمرے کو لاک کر کے ماں کو رکھا، اور امام کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے دن جو ماں سب سے زیادہ اپنے بیٹے سے خوش ہوگی وہ تیری ماں ہوگی. جو بیٹے نے تو کہا نا کہ مولا وہ رسی سے باندھ کے اور کمرے میں بند کر کے کیا کوسنے دیتی ہے، کیا بد دعائیں دیتی ہے، کیا لعنتیں کرتی ہے. عورت کی زبان تو ویسے بھی بہت مشہور. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، انہیں اگر پتا چلانا ہو کہ یہ عورت زندہ ہے کہ مر گئی تو نابض اور ہارٹ اور یہ سب نہیں دیکھتے، زبان دیکھتے. زبان رک گئی اس کا مطلب ہے ختم. تو اب خلاصہ یہ، اور بوڑھی عورت ہو اور ماں ہو اور ایسا بیٹا ہو، کیا کچھ نہ کہے گی؟ کہہ رہی ہے. اب بیٹے کے ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں، گھبرایا جا رہا، کیونکہ جو اس نے کیا تھا وہ امام کے حکم پر کیا تھا. حکم تو مل گیا، مگر جو سامنے سے کوسنے، بد دعائیں، لعنتیں. واقعہ صرف ایک جملہ کہنا پڑے گا ورنہ تو بالکل مبہم واقعہ رہے گا. یہ وہ نوجوان تھا جو اپنی ماں کے بارے میں ایک مسئلہ پوچھنے پہنچا. کمپلینٹ نہیں، شکایت نہیں، مسئلہ. مولا باپ کا انتقال ہو گیا اور ماں جو ہے وہ گھر میں نامحرم آتے جاتے، نامحرم اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا. مجھے بڑا ناگوار گزرتا ہے، لیکن میری ماں. امام نے 3 مرحلے تھی نا. کہا کہ پہلے اسے نرمی سے سمجھاؤ، پھر آیا کہ آپ سختی کرو. کہا وہ تو کوسنے دینے لگی، کہا رسی سے باندھ کے کمرے میں بند کر کے لاک کر دو. اب آیا مولا، جب میں نے یہ کیا تو پہلے اگر 1 آدھ من کی گالیاں دیتی تھی تو 40 50 من کی گالیاں لڑکا رہی ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی. امام نے کہا ابھی کر رہی ہے نا، جب قیامت کے دن اس کو پتا چلے گا کہ گناہوں سے روک کر تو نے اسے کتنے بڑے عذاب خدا سے بچا لیا، اتنا خوش ہوگی تجھ سے. دیکھیں یہ 2 چیزیں یاد رکھیے قیامت کے بارے میں. موت 3 موضوع تھے نا آج کے. موت، یہ 2 چیزیں قیامت کی اور یاد رکھیے. جب ہر نیکی کرنے والے کو جنت ملے تو اس کو ساتھ میں یہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو یہ نیکی نہ کرتا تو کون سی جہنم تجھے ملتی، کیسی آگ تجھے جلاتی، کیسے کوڑے تیرے اوپر پڑتے، کیسے سانپ و بچھو تجھے کاٹتے. دکھایا جائے گا کہ تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے نمازیں پڑھی، تو اس سے بچ گیا یہ جو تو نے حجاب کیا، تو اس سے بچ گئی جو تو نے یہ حجاب کیا. ہر نیکوکار کو خالی جنت نہیں دکھائی جائے گی، وہ جہنم بھی دکھائی جائے گی جو وہ نیکی کیا اگر وہ نہ کرتا. اور الٹا ہر جہنمی کو جنت کا وہ محل بھی دکھایا جائے گا، یہ تجھے مل رہا تھا اگر تو واجبات کی پابندی کر لیتا، اگر تو اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا. جب ماں دیکھے گی کہ گناہ کبیرہ سے اسے بچایا تیری رسی نے، گناہ سے اسے بچایا تیرے گھر کا دروازہ لاک کرنے نے، اور اگر یہ نہ ہوتا تو کس آگ میں جلتی، اتنا تیرا احسان مانے گی. اب دیکھیے یہ کیا چیز بنی، یہ تو حق والدین تھا. نہیں، باپ اور ماں کی بد دعائیں لے کر اللہ کو اتنا خوش کرنے والا بنا، اور اگلے مرحلے میں والدین بھی خوش ہوں گے. لیکن یہی اصول جو صلہ رحمی کی بات تھی، اولاد کے لیے، اولاد کا بھی حق ادا کرنا، اور اس ٹائپ کا حق والدین جیسے کو جب گناہ سے بچانا، ان کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ انہیں حرام سے بچاؤ. تو اولاد تو تم سے چھوٹی ہے، وہ نہ تمہیں کوسنے دے گی، نہ بد دعا دے گی، نہ لعنت کرے گی. یہی کہے گی پتہ نہیں کیسا ہے ہمارا باپ، ہمیں آئی فون 8 لے کر ہی نہیں دیتا، ہر ایک کے ہاتھ میں نظر آ رہا. پورا تربیتی اولاد، جس کا ایک اور اس عنوان کا ایک اور نام زمانے کے امام کی فوج کی تیاری، پورا ایک موضوع. لیکن چونکہ ابھی کل ہی تو آپ نے زمانے کے امام کے حالات کو سنا، اور اصحاب امام کے حالات کو، اس لیے میں رکتا ہوں یہاں پر. جو ایک چھوٹی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ صلہ رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ، اور قطع رحم کا لفظ جب سنیں گے آپ، پھر دوہرا دوں،
امام فرماتے ہیں میں اس لیے ظاہر نہیں ہو رہا کہ تم قطع رحم کر رہے، تو آپ نے سوچا میں نے خالہ کا حق ادا نہیں کیا، نہیں، آپ نے اپنی اولاد کی تربیت نہیں کی۔ بہت یہ بڑا لفظ ہے، لیکن اتنا بڑا لفظ ہے کہ ذہن کہیں اور نکل جاتا۔ وہ ہیں، ایسا نہیں کہ ان کو بھی بالکل ختم کر رہا ہوں، لیکن جو بات کہنے والا ہوں وہ یہ کہ اولاد کا حق یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب آج میں تربیت کی طرف نہیں جا رہا ہوں، شاید کسی ایک تقریر میں چلا بھی جاؤں، لیکن آج نہیں۔ آج تو یہ کہنا کہ اس مجمع میں میرا ایک اندازہ کہ 70% لوگ ایسے جو نماز مغفرت والدین پڑھ کے آئیں آج شب جمعہ، اور ذرا بھی اگر والدین کا احساس رکھنے والا بیٹا یا بیٹی ہے تو اور کوئی خدمت کرے نہ کرے، شب جمعہ 2 رکعت نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں، نماز مغفرت والدین پڑھتے ہیں لوگ، بلکہ بیٹیاں زیادہ پڑھتی ہیں بیٹوں کے مقابلے میں۔ بیٹے سارے نالائق ہوتے ہیں سوائے چند کے۔ نماز مغفرت اولاد کتنے پڑھتے ہیں؟ وہ بھی تو اسلامی نے بتائی ہے نا، وہ بھی تو انہیں امام نے بتائی ہے نا۔ نماز مغفرت والدین قرآن میں تو نہیں آئی، قرآن میں صرف آیا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ نماز مغفرت والدین جس اسلام نے بتائی ہے، جس امام نے بتائی ہے، اسی نے نماز مغفرت اولاد بھی بتائی۔ وہ ہمارے یہاں رائج ہے یا رائج نہیں؟ کیونکہ میں جس پہلو کی جانب آپ کو لے جا رہا تھا اور لے جانے کی کوشش کروں گا کہ اولاد کی آج کے ماحول میں تربیت، تو اولاد کی ایک اہمیت بتائی ہے اسلام، نماز مغفرت اولاد۔ بلکہ بہت بڑا تو دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ یہ کوئی مرجع مجتہد یا بہت بڑا عالم کہہ سکتا ہے، لیکن میرا اندازہ والدین کے لیے ہمارے پاس صرف ایک نماز مغفرت والدین، اولاد کے لیے 2 نمازیں ہیں نا، مغفرت اولاد اور ہدیہ اولاد۔ ہدیہ والدین بھی ہمارے یہاں، تو 3 نمازیں ہیں اولاد کے لیے، ہدیہ اولاد، ہدایت اولاد، مغفرت اولاد۔ ایک بھی نہیں پڑھتا آدمی، جبکہ جس امام نے نماز مغفرت والدین بتائی اس نے کہا ہے کہ ہر شب جمعہ یہ نماز پڑھو، اور جس نے نماز مغفرت اولاد بتائی ہے اس نے کہا کہ میں روزانہ یہ نماز پڑھتا ہوں۔ وہ نماز ہفتے میں 1 دن ہے، یہ نماز ڈیلی ہے، اور امام نے یہ کہا کہ میں خود اس پہ عمل کر رہا ہوں۔ اور اسی حوالے سے جو بات مجھے کہنا تھی آج کی حد تک، تربیت، ہدایت وہ مذہبی پہلو ہے، وہ کل سے آئے گا۔ آج دنیاوی پہلو ہے، اور کتنی آسان نماز مغفرت والدین کو تو یاد کرنے میں ٹائم لگتا۔ 2 دعائیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی، 10 دفعہ پہلے یاد کرے دعائیں، پھر لمبی نماز مغفرت اولاد یا ہدیہ اولاد کہہ لیں۔ قرآن کے 2 سب سے چھوٹے سورے، اور ایک مرتبہ الحم کے بعد قل واللہ پڑھیں پہلی رکعت میں، الحم کے بعد انا اعطیناک الکوثر پڑھیں دوسری رکعت۔ اس سے زیادہ چھوٹے سورے قرآن میں نہیں۔ وہاں 10 دفعہ آیت پڑھنا یا ایک دفعہ مختصر ترین سورہ، اور امام کہے کہ میں تو روز پڑھتا ہوں۔ اچھا اب یہ ہے کیا چیز، اس کو 2 جملوں میں بتانا۔ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحم کے بعد قل واللہ، دوسری رکعت میں الحم کے بعد انا اعطیناک، کیونکہ سورہ کوثر ہوا جو رسول کو اولاد ملی تو سورہ کوثر نازل ہوا۔ یہ تمہاری اولاد ہے، اسی اولاد رسول کی کو یاد کرتے ہوئے نماز میں اس کا ذکر کرنا۔ سورہ کوثر یوں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ بہت کم نمازوں میں سورہ کوثر ہے، اولاد کی نماز میں ہے کیونکہ سورہ کوثر ہے رسول اللہ کی اولاد کی۔ لیکن اس نماز کا جو پہلو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں بہت کم وقت میں نمٹ گئی بات، وہ خاص طور پر ان والدین کے لیے بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ پہنچ گئے، اپنی نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، چلنا پھرنا دشوار،
اب ہم اولاد کی کیا خدمت کریں؟ یہ نماز ہدیہ اولاد جو میں نے کہا ہے نا، اس کا اتنا تعلق آخرت سے نہیں ہے، اتنا نہیں جتنا دنیا سے. یہ نماز وہ ہے. دیکھیے گا کہ میں کتنے جلدی مجلس کو اختتام تک پہنچا دوں گا، اس لیے کہ ایسی جگہ بات پہنچے گی کہ ایک ہی جملہ ربط مسائل کے لیے کافی ہوگا. یہ وہ نماز کہ باپ اور ماں، خاص طور پہ ماں لیکن باپ بھی، اولاد کو کچھ نہیں دے سکتے. آپ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیف ہو گئے، ویل چیئر پہ، مگر اس نماز کی برکت سے وہ یہ نماز پڑھے، اولاد کو صحت ملے گی، اولاد کو روزگار ملے گا. جیسے آپ نے اکثر سنا ماں سے دعا کروا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے الفاظ میں، وہ بھی ٹھیک ہے. ماں اگر ریگولر یہ نماز پڑھ، یہ نماز ہدیہ والدین معصومین کے دو جملوں کو واضح کرنے والی چیز. جب ام داؤد کا بیٹا داؤد رقی گرفتار ہوا اور وہ ان کی ماں گھبرا کے چھٹے امام کے پاس آئی اور کہا فرزند رسول یہ اس گھر کی کنیز ہیں، یہ ام ایمن کی طرح سے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو پالا، یہ فضہ کی طرح جنہوں نے حسنین کو پالا، ام داؤد. اور یہی تو کہا کہ فرزند رسول میرا بیٹا قید میں ہے، موت نظر آ رہی ہے، میرا بیٹا میں مر جاؤں گی، دعا کیجئے. امام نے کہا میں دعا کروں گا، لیکن اولاد کے حق میں جیسے والدین کی دعا قبول ہوتی ہے یا ماں کی، خود اپنی دعا کر کے بھی کہہ رہے ہیں کہ جیسی ماں کی دعا قبول ہوتی. تو پھر وہ عمل بتایا جو 13، 14، 15 رجب کو دنیا بھر میں لوگ کرتے ہیں. بہت سے مومنین ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو کرتے ہیں.